سنی بنیا بن تو وہابی، کس نے کس کو روکا ہے، کس نے کس کو روکا ہے؟ انگریزوں کی سازش ہے یہ، شیطانوں کا دھوکہ ہے۔ سب کچھ بن لیکن اے جوہر، سب کچھ بن لیکن اے جوہر، حاسد تو نہ بن، بن 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 نمونہ بن۔ بزرگان محترم، یہ حسد ایسی چیز ہے اور حسد انسان کو ایسے کھا جاتا ہے جس طرح لوہا کے اوپر جنگ لگ جاتا ہے اور دھیرے دھیرے وہ جنگ لوہا کو کھا جاتا ہے، اسی طرح انسان کے اندر جب حسد ہو تو حسد بھی انسان کو ایسے ہی دھیرے دھیرے کھا جاتا ہے۔ ایک بادشاہ کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک بادشاہ نے ایک آدمی کو اپنا مقرب بنایا، اس سے بہت محبت کرتا تھا۔ اسی دربار میں ایک اور آدمی بھی رہتا تھا، لیکن وہ اس سے نفرت کرتا رہتا تھا، کڑتا رہتا تھا کہ ہم لوگ بہت دین سے ہیں، لیکن بادشاہ کی جو محبت والی نگاہ اس آدمی کے اوپر جاتی ہے وہ میرے اوپر نہیں جاتی۔ اس کے بعد اس سے حسد کرنا شروع کر دیا۔ حاسدین تو وقت کی تلاش میں رہتا ہے کہ کب وقت ملے اور اس کے ساتھ جو ہے حسد کرے۔ ایک مرتبہ بادشاہ کو بتایا کہ فلاں شخص جو ہے آپ سے نفرت کرتا ہے، اس لیے کہ وہ کہتا ہے کہ بادشاہ کے منہ سے بدبو آتی ہے، اس لیے وہ آدمی آپ سے نفرت کرتا ہے۔ بادشاہ کو بات سمجھ میں آ گئی کہ لگتا تو ٹھیک ہے، کرتا ہوگا ایسا، تو اس کو کہا کہ دربار میں بلاؤ۔ جب دربار میں بلانے کا وقت آیا تو وہ حاسد بڑا خوش ہوا کہ اب موقع ملا ہے، اب جا کر کے اس کو پتہ چلے گا۔ اس نے اپنا گھر لے گیا اور کھانا کھلایا اور کھانے میں بہت سارا لہسن ڈال دیا، اور لہسن ڈالنے کے بعد جب وہ کھانا کھا لیا تو کہا کہ دیکھو بادشاہ کو لہسن کی بہت بو جو ہے اس کو خراب لگتی ہے، آپ منہ چھپا کر کے جانا۔ جب یہ آدمی بادشاہ کے دربار میں پہنچا تو اپنے منہ کے اوپر ہاتھ رکھ لیا تاکہ لہسن کی بدبو سے بادشاہ کو تکلیف نہ ہو۔ جب بادشاہ نے دیکھا کہ واقعی میں لگتا ہے کہ مجھ سے نفرت کرتا ہے، میرے منہ سے بدبو آتی ہے، تو بادشاہ نے اس کو اندر بلایا اور اندر بلا کر کے اس کو حکم دیا جلاد کو اس کو جا کر کے قتل کر دو، اور وہ پرچی لکھ کر کے اسی آدمی کو تھما دیا کہ جاؤ فلاں کے پاس جاؤ۔ اب یہ آدمی جب باہر نکلا اور وہ پرچی اور لفافہ لے کر کے نکلا، باہر حاسد کھڑا تھا، دیکھا کہ بادشاہ نے تو اس کو کچھ نہیں کیا، لگتا ہے کوئی انعام دے دیا ہے اس کو لفافہ میں۔ تو اس نے کہا کہ بھائی بادشاہ نے آپ کو کیا دیا؟ تو کہا یہ لفافہ دیا ہے، فلاں کے پاس پہنچانے کے لیے بولا ہے۔ تو اس حاسد نے کہا کہ لگتا ہے کہ کوئی اس میں اندر انعام ہے، کچھ تحفہ دے دیا ہے۔ اس نے کہا کہ لاؤ میں پہنچا دیتا ہوں۔ اب یہ حاسد اس پرچی کو لے کر کے لفافہ کو لے کر جس کے پاس پہنچانا تھا اس کے پاس خود ہی پہنچ گیا لے جا کر۔ جب اس آدمی نے اس لفافہ کو دیکھا کہا ٹھیک ہے ٹھہرو، تلوار نکالی اور اس کو قتل کر ڈالا۔ کچھ دن کے بعد پھر وہ آدمی بادشاہ کے دربار میں گیا۔ بادشاہ نے دیکھا کہ اس کو تو میں نے قتل کرنے کا حکم دے دیا تھا، یہ کیسے گھوم رہا ہے؟
تو بادشاہ نے معلوم کیا، تو اس نے کہا، اپنا پورا واقعہ سنایا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ تم واقعے میں تم مجھ سے نفرت کرتے تھے، تم یہ کہتے تھے کہ میرے منہ سے بدبو آتی ہے۔ تو اس غلام نے کہا، خدا کی قسم میں بادشاہ کے متعلق ایسے بات کیسے کہہ سکتا ہوں؟ تو پھر کہا کہ اس دن تم اپنے اوپر منہ کے اوپر ہاتھ چھپا کر کے کیوں آیا؟ منہ کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے کیوں آیا؟ تو اس غلام نے کہا کہ اس دن فلاں آدمی نے میری دعوت کر دی اور لہسن کھلا دیا، میں نے اپنے منہ کے اوپر اس لیے ہاتھ رکھ لیا کہ میری بدبو کی وجہ سے بادشاہ کو تکلیف نہ پہنچے۔ تب جا کر کے بادشاہ کو معلوم چلا کہ ساری غلطی جو ہے اس حاسد کی تھی، اس کو سزا ٹھیک ملی۔ تو حاسد کبھی کبھی اپنا نقصان ہی کر جاتا ہے۔ حاسد آدمی جو ہے دوسروں کی ترقی کو دیکھ کر کے اس کا زوال کی امید کرتا ہے کہ یہ کس طرح گر جائے۔ جتنی محنت وہ دوسروں کو گرانے میں کرتا ہے، اتنی محنت اپنی ترقی کے لیے نہیں کرتا۔ تو حسد آدمی کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح لوہا کو جنگ کھا جاتا ہے۔ اس لیے حسد سے بچیے۔ یہ حسد دل کی بیماری ہے۔ یہ دل کی بیماری جسم کی بیماری سے بھی بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کی حفاظت کریں۔